السلام علیکم دوستوں، تو معذرت چاہتا ہوں کہ میری کہانی آج کی لیٹ ہو چکی ہے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پچھلی ویڈیو میں مجھے سپورٹ کیا، تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں بھی آپ مجھے ویسے ہی سپورٹ کریں گے۔ تو دوستوں، جیسے آپ ٹریلر دیکھ چکے ہوں گے، اگر آپ نے نہیں دیکھا تب بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کہانی ہونے والی ہے ایک اسلام آباد کے ایک دور دراز ایک چھوٹے سے گھر کے بارے میں، جو کہ ہانٹڈ ہے، یعنی جو کہ کیا نام ہے، بھوتیا ہے، سننے میں آیا۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو میرے ساتھ کوئی کہانی وغیرہ یا کچھ شیئر کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ میرا ڈسکرپشن میں نمبر ہے، تو اس سے آپ میرے سے کانٹیکٹ کریں اور مجھے جس طریقے سے آپ شیئر کرنا چاہیں ایزی، تو ویسے آپ مجھے کر سکتے ہیں۔ تو ہم آج چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تو کہانی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کہانی ہے ایک اسلام آباد کے تھوڑے سے دور دراز علاقے کے گاؤں کے بارے میں، یعنی اسلام آباد سے تھوڑا سا آگے جائیں گے نا تو گاؤں والی سائڈ پہ، تو اس گھر کے بارے میں کہانی ہے۔ تو گاؤں تھوڑا آگے تھا، اسلام آباد تھوڑا پہلے تھا، اور تو بیچ میں نا تھوڑی بہت جگہ پہ نا تو یہ گھر تھا۔ یہ گھر میں اب کیا تھا، ایک رہتے تھے چاچی اور چاچو، اور ساتھ ان کا ایک بھتیجا رہتا تھا۔ تو بھتیجا جو تھا اس کے ماں باپ جو ہے نا مر چکے تھے، تو بچپن سے چاچی اور چاچو نے اس کو پالا۔ اب چاچی اور چاچو نے اس کو پالا تو پہلے پھر چاچی ہی مر گئیں، فوت ہو گئیں۔ تو اس کے بعد بتاتے ہیں کہ بھائی جب بھتیجا 15-16 سال کا ہوا، 20 سال کا ہوا، تو چاچو ہی مر گئے۔ جب 20 سال کا ہوا تو چاچو ہی مر گئے۔ اب جب چاچو مر گئے، ماں باپ تو تھے نہیں، دور کے رشتہ دار کوئی پتہ نہیں، تو اب یہ گھر میں اکیلا رہنے لگ گیا۔ چاچو کا کوئی تھوڑا سا کاروبار تھا جو یہ سنبھالتا، رات کو آتا اور بس گھر میں۔ تو کیا ہوا، ایک تہہ خانہ تھا گھر میں، بتاتا چلوں کہ ایک تہہ خانہ تھا، ایک کمرہ تھا چھوٹا نیچے جا رہا تھا، جس کے بارے میں چاچو نے منع کیا ہوا تھا اور آج تک یہ کھولا نہیں تھا۔ چاچو نے منع کیا تھا کہ اس کو کھولنا نہیں ہے، اس کو ایک بڑا سا تالا لگا ہوتا تھا، تو اس کو کھولنا نہیں ہے۔ تو ایک دن کیا ہوا، صبح اٹھا بھتیجا، چاچو آپ کو بتا چکا ہوں کہ فوت ہو چکے تھے۔ بھتیجا اٹھا صبح، ناشتہ بنانے کے لیے اس نے انڈے ابالنے کے لیے رکھے اور آ کے اپنے کمرے میں بیٹھا۔ جب کمرے میں آ کے بیٹھا تو اپنے موبائل پہ پرانی پکچرز وغیرہ دیکھ رہا تھا، چاچو کی، چاچی کی۔ تو اس کو پکچرز دیکھتے ہوئے ایک دم سے یاد آیا۔ کیا یاد آیا کہ یار وہ کمرہ تھا ایک جس کے بارے میں چاچو نے منع کیا ہوا تھا، اس کی چاچو کے کمرے میں چابی میں پڑی ہوں گی۔ تو وہ کھول کے چیک کرتے ہیں کہ یار اس میں ہے کیا، جو چاچو نے مجھے منع کیا تھا اس میں ہے کیا۔ تو ایسے ہی کیا، اس نے چاچو کے کمرے میں گیا، چابی اٹھائی اور گیا اس کمرے کی طرف۔ اب اس کمرے کی طرف بڑھا، صبح کا ٹائم ہے۔ اب اس کمرے کی طرف جب بڑھا تو اس نے دیکھا کہ کمرے کے منہ پہ ایک بڑا سا ایک تالا لگا ہوا ہے، بڑا سا تالا لگا ہوا ہے۔ پہلے تو اس کو تھوڑا خوف ہے کہ یار میں اس کو کیوں کھولوں، چاچو نے منع کیا ہوا، نہیں کھولتے۔ لیکن پھر اس کو آیا یار کھول ہی دیتے ہیں، کیا ہو گیا، خیر ہے دیکھی جائے گی۔ اب وہ ڈرتے ڈرتے کیا کرتا ہے کہ تالا آخر کھول ہی دیتا ہے۔ جب وہ تالا کھولتا ہے تو وہ تالا اٹھاتا ہے اور سائڈ پہ رکھتا ہے۔ تالا سائڈ پہ رکھ کے کنڈی جو لگی ہوتی ہے کنڈی بھی کھولتا ہے، اور جب وہ کنڈی کھولتا ہے اور دروازہ ایک دم سے کھلتا ہے تو وہ دیکھ کے شدید خوف میں آ جاتا ہے کہ یار یہ تو کئی سالوں سے مجھے لگتا ہے بند پڑی ہے جگہ، کیونکہ بالکل ایسے نیچے سیڑھیاں جا رہی ہوتی ہیں، اور بالکل جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ سیڑھی پہ ایسے بالکل کالک جمی ہوئی تھی مٹی کی، کہ جیسے کئی سالوں سے اس کو کسی نے کھول کے بھی نہ دیکھا ہو بالکل، اور عجیب سی وحشت، اور وہ جگہ ایک عجیب سی وحشت ثابت کر رہی تھی۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ ادھر اندر نکلتا ہے تھوڑا، جب تھوڑا سا نیچے جاتا ہے تو آگے جیسے ہی تھوڑا سا نیچے جا رہا ہوتا ہے، ابھی سیڑھیاں ہی اتر رہا ہوتا ہے، اتنی شدید مٹی ہوتی ہے تو وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے جا رہا ہوتا ہے۔ اب منہ پہ ہاتھ رکھ کے جا رہا ہوتا ہے تو تھوڑا سا جیسے ہی نیچے آتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے یار میں تو انڈے ابالنے رکھے ہیں، وہ تو خراب ہو جائیں گے۔ وہ دوبارہ الٹے پاؤں واپسی جاتا ہے اور نیچے دیکھے بغیر، اور دروازہ بھول جاتا ہے بند کرنا، وہیں کھلا دروازہ چھوڑے جاتا ہے، انڈے نکالتا ہے اور انڈے بیٹھ کے ناشتہ کرتا ہے، کہتا ہے ناشتے کی بات دیکھوں گا۔ اب جو ناشتہ کر رہا ہوتا ہے تو ناشتہ جیسے ہی مکمل کرتا ہے وہ اس کمرے کے بارے میں معلوم بھول جاتا ہے۔ تو سامعین گرامی، جب وہ اس کمرے کے بارے میں بھول جاتا ہے تو اس کمرے کو بند کیے بغیر وہ اپنے وہاں پہ چلا آتا ہے، کاروبار کرنے جو چاچو کا تھا وہاں پہ چلا آتا ہے۔ اب پورا دن وہ کام کرتا ہے۔ اب جب وہ کام کر کے آتا ہے رات کو تھکا ہوا آتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے کہ یار میں نے کوئی کمرہ بھی کھولا تھا۔ آتا ہے گھر میں، گھر اکیلا بالکل، چاچی چاچو ہے نہیں،
تو کھانا بھی نہیں کھاتا, کھانا کھائے بغیر اپنے کمرے میں جاتا ہے, فریش ہوتا ہے, اور اس کے بعد آتے ہی بیڈ پہ لیٹتا ہے تو پتہ نہیں لگتا کب اس کی آنکھ لگ گئی. اب جب اس کی تھوڑی دیر بعد آنکھ لگ جاتی ہے تو گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے. اب جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو معلوم آپ کو پتا, سامعین گرامی, آپ کو پتا کہ اس کی آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ اس کی آنکھ اس لیے کھلتی ہے کہ اس کو ایسے فیل ہوتا ہے, اس کو ایسے لگتا ہے کہ یار میرے مین دروازے پہ, گھر کے مین دروازے پہ کسی نے بیل بجائی ہے. اب یار اس ٹائم کون, نہ کوئی جاننے والا ہے, نہ کوئی کاروبار والا آیا ہوگا کیونکہ وہ تو دور ہے جگہ. اس ٹائم کون ہو سکتا ہے؟ تو وہ جاتا ہے باہر اور جا کے دروازہ کھولتا ہے. تو آپ کو پتا معلوم خواتین و حضرات, جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو آگے کوئی بھی نہیں ہوتا. کہتا ہے یار میں نے خود آواز سنی تھی, پہلے میری آنکھ کھلی, اس کے بعد دوبارہ بیل آئی ہے, میں نے آواز سنی ہے. لیکن کہتا ہے یار خیر کوئی اور بھوک مسئلہ. دروازہ بند کرتا ہے, بیل کو چیک کرتا ہے, بالکل ٹھیک ہوتی ہے. دروازہ بند کرتا ہے, آ کے اپنے کمرے میں لیٹ جاتا ہے. اب جب آ کے کمرے میں لیٹ جاتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے یار مجھے شدید بھوک لگ رہی ہوتی ہے, اور اس کو یاد آ رہا ہوتا ہے کہ یار میں تو ناشتہ واشتہ صرف کیا ہوا, رات کھانا نہیں کھایا. تو وہ کیا کرتا ہے, کچن میں جاتا ہے, اپنا کھانا شانا جو پکانا ہوتا ہے پکاتا ہے, اور اس کے بعد کمرے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. کمرے میں آ کے بیٹھتا ہے, دروازہ بند کرتا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دروازہ وہ صرف بند کرتا ہے تو کیونکہ اس نے آج تک کمرہ لاک نہیں کیا ہوتا اپنا, صرف بند ہی کرتا ہے. آگے بند کرتا ہے کیونکہ گھر میں اور کوئی ہوتا نہیں ہے, کھانا کھا رہا ہے اور موبائل چلا رہا ہے. اب تھوڑی دیر گزرنے کو تھی کہ اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے کمرے کے باہر سے کوئی گزرا ہے. اور جب اس کے کمرے کے باہر سے کچھ گزرا ہے, اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے تو وہ تھوڑا خوف میں آیا تھا, یار یہ کیا ہو رہا ہے, مجھے ایسی آواز کیوں آ رہی ہے کہ میرے کمرے کے باہر سے کوئی گزرا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ فوراً بھاگتا ہے اور کمرے کو کنڈی لگا دیتا ہے. ڈر لگتا ہے. اب وہ تھوڑے ڈر میں آ جاتا ہے اور آ کے دوبارہ اپنے بیڈ پہ بیٹھتا ہے اور کھانا شروع کر دیتا ہے. موبائل چلانے لگ جاتا ہے دوبارہ تاکہ اس کو خوف نہ آئے دوبارہ. تو خواتین و حضرات, جب وہ دوبارہ موبائل چلانے لگتا ہے تو اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے, اس کو ایسے آواز آتی ہے کہ میرے چاچا کے کمرے میں چاچو میرے وہ بیٹھ کے کھانس رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں, کھانس رہے ہیں. بتاتے چلوں کہ ان کو جو ہے کینسر تھا, جس کی وجہ سے مر بھی گئے ہیں. ان کو کینسر تھا, سگریٹ پیتے تھے بہت زیادہ تو وہ کھانستے ہوتے تھے. تو اس کو وہی آواز آتی ہے یار کہ چاچے کے کمرے میں میرا کوئی چاچا ایسے لگ رہا ہے کہ بیٹھ کے کھانس رہا ہے. تو یار چاچا بہت ہو گئی یار, یہ کیا, اس کو ڈر لگ رہا ہوتا کہ یار پہلے یہ آواز آئی, پھر پہلے یہ, وہ روح نکل گئی, ہو شدید کانپ گیا. اس نے دیکھا کہ میرا کمرہ کھلا پڑا ہے, چور چپٹ کمرہ کھلا پڑا ہے, اور ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی کوئی گزر کے جا رہا ہے آگے. تو اس نے یہ دیکھ کے فوراً کمرہ بند کیا اور کمرے کے آگے کھڑا ہو گیا کہ اب یہ کھل نہ سکے. کمرے کو زور لگا کھڑا ہو گیا اور شدید ڈر بھی رہا ہے. اب میں بتاؤں کہ اس کے ماں باپ بھی نہیں تھے, چاچو بھی فوت ہو گئے, چاچی فوت ہو گئی. اب کس کو فون لگائے, ڈرا کھڑا ہوا ہے. اب اس نے کیا کیا, فون نکالا اور فون لگایا. کس کو بلا, اپنے اس کا جو چاچو کا بزنس تھا اس میں کام کرنے والے ایک بندے کو اس نے فون لگایا. اب فون لگایا تو معلوم خواتین و حضرات, آپ کی توجہ چاہوں گا کہ جب اس نے فون لگایا تو بیل تو جا رہی ہے ساتھیوں, لیکن آگے کوئی اٹھا نہیں رہا. تو اس نے کیا کیا, فون رکھا سائڈ پہ اور آ کے بیڈ پہ بیٹھ گیا دوبارہ. اس نے کہا دیکھی جائے گی, اللہ خیر کرے گا. بیڈ پہ آ کے بیٹھا, اس نے اللہ کا نام لیا اور آ کے وہیں ایسے ہی لیٹ گیا جیسے وہ لیٹا ہوا تھا. ویسے لیٹ گیا اور اب کافی دیر, 15 منٹ, 20 منٹ, 30 منٹ ایسے ٹائم گزرتا گیا. ہونے کو 1.5 گھنٹہ آ گیا. رات کو اس نے دیکھا 2 بج رہے تھے, اتنی دیر ہو گئی, 1.5 گھنٹے سے وہ جاگ رہا ہے. اس کو صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی ہے اور بعض کو سانس پھولتا پرانی باتیں یاد کر کے, اور بس نتھنگ, اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور نہ باہر سے کوئی آوازیں آ رہی ہیں نہ کچھ آ رہی ہیں. تو اس کی آہستہ آہستہ ایسے آنکھ لگ جاتی ہے. جب اس کی آنکھ لگتی ہے خواتین و حضرات, تو وہ کیا کرتا ہے معلوم دوستوں, کہ جب اس کی آنکھ لگتی ہے تو ایسے 15 منٹ ہوئے ہوں گے آنکھ لگے کو. کتنے منٹ, 15 منٹ, کہ اس کی آنکھ دوبارہ کھلتی ہے. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے نا, بس میں آپ کو کیا بتاؤں خواتین و حضرات, جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ کو پتا اس کے ساتھ کیا ہوا معلوم. اب جب اس کی آنکھ کھلی ہے تو وہ سویا کہاں پہ تھا دوستوں, وہ سویا تھا بیڈ پہ. اب جب اس کی آنکھ کھلی ہے تو اس نے دیکھا کہ اسی تہ خانے میں لیٹا پڑا ہے, اسی تہ خانے میں. وہ دیکھ اس کی ہمت نہیں ہو رہی کہ میں اٹھوں, اور آس پاس دیکھ کے نہیں کہ ہمت نہیں ہو رہی, بس اوپر دیکھ رہا آسمان کو.
आसमान नहीं, इस छत को। तो छत को देख रहा है कि यार ये तो तहखाना है। शदीद कांपता हुआ उठा और भागता हुआ घर से बाहर निकल गया। जब घर से बाहर निकला है तो बिल्कुल अंधेरा था, रात के 3 बज रहे थे, आसपास कोई नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि वीरान जगह थी। अब घर के बाहर खड़ा है काफी देर, 10-15 मिनट घर के बाहर खड़ा है। आगे घर के अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। मोबाइल वगैरह सारा कुछ अंदर घर में है। नंगे पैर वो भागता हुआ घर के बाहर आके खड़ा हो गया। अब जब घर के बाहर आके खड़ा होता है तो जब 10-15 मिनट वहां पे खड़ा होता है तो एक गाड़ी आ रही होती है। अब इतनी वीरान जगह भी नहीं थी, एक गाड़ी आ रही होती है। और जब गाड़ी आती है तो गाड़ी वाले को रोकता है। जब गाड़ी वाले को रोकता है तो इत्तफाक का है, अल्लाह का करम का है कि वो उसका वही बंदा होता है जिसको वो उस वक्त कॉल लगा रहा था। वो उसको उस वक्त कॉल लगा रहा था। वो जैसे ही बंदा निकलता कहता है उस्ताद जी आप, कहता क्या हुआ तुम यहाँ पे कैसे आ गए? उसने कहा यार उस्ताद जी आपकी कॉल आई थी, मैंने आपको उसके बाद 10-15 मिस कॉलें नहीं, आपने उठाई नहीं। मैंने कहा शायद आप किसी मसले में हो इसलिए मैं आ गया हूँ। उसने कहा शुक्र है तुम आ गए। उसने शुक्र मनाया। उसके साथ अंदर कमरे में गया तो मालूम उसने जाके चाचे का कमरा भी खोला, बिल्कुल VIP। अपना जाके कमरा खोला VIP। और जब वो उस तहखाने के पास गया मालूम वो तहखाना भी बंद था। ऐसे लग रहा था कि किसी ने उसको खोला भी नहीं है, सिर्फ ताला नहीं लगा हुआ था, कुंडी लगी हुई थी। वो कुंडी भी नहीं लगी हुई थी, ऐसे लग रहा था बंद है। क्योंकि मैं बताता चलूं कि जब आपको मैंने बताया कि ये भाग के आया है बाहर, तो अब ये जब भाग के आया था तो दरवाजा खुला हुआ था। जब अब दोबारा आया तो इसने देखा दरवाजा बंद है। ये देख के शदीद डर गया और थोड़ी देर वो उसका कोलीग समझ लें, जो भी समझ लें, वो उसके साथ बैठा रह गया। फजर की नमाज तक बैठा रह गया। फजर की नमाज दोनों ने अदा की और वो चला गया। सुबह रोशनी हो चुकी थी। इसने कुरान पाक तिलावत की माशाल्लाह। और उसके बाद ये भी अपनी वहाँ पे निकल गया। अगले दिन दोबारा वहाँ पे निकला, दोस्तों की यारों गप्पों में वहाँ जो दोस्त थे उसके उनकी यार बातें होंगी इधर उधर। तो उसके दिमाग से ये बात निकल गई कि मेरे साथ घर में कुछ हुआ। तो वो बिल्कुल थका हुआ आया दोबारा। अगले दिन उसके दिमाग से बात निकल गई, आया अपने कमरे में उसी वक्त वैसे ही सो गया। उसी वक्त अब वैसे ही कमरे में आके सो गया तो घंटा 2 घंटा 3 घंटा सोया पड़ा, कोई पता नहीं, आसपास कुछ नहीं, जो भी हो रहा अल्लाह हाफिज। अगर थोड़ी देर बाद उसकी आँख खुली है तो वहीं वैसे ही लेटा है। अच्छा वहीं पे वैसे ही लेटा रहा है तो उसने महसूस किया है कि यार आसपास कोई चलने की आवाज आ रही है। ये कहाँ से आ रही है? आसपास कोई चल रहा है, कौन है, क्या है? तो उसके दिमाग में फिर वही बातें घूमना शुरू हो गई। दोबारा उसका जैसे कि दिमाग सुन्न हो गया, दोबारा वही बातें घूमने लग गई कि यार मेरे साथ कल तक ये हुआ था, मैं तो भूल ही गया। मानो जैसे कि बस क्या हो गया। अब इसने हिम्मत की उस्ताद। अब जब दोबारा अपने दरवाजे की तरफ देखा तो ये देख के बस दिल जैसे कि बाहर आ गया, दिल जैसे कि फट गया। आपको पता मालूम इसने जब दरवाजे की तरफ देखा तो देखा कि दरवाजा खुला पड़ा है। जब इसने देखा दरवाजा खुला पड़ा है तो ये वहीं पे लेटा रह गया। इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, बस कांप रहा था, लेटा रह गया वहीं पे। इसने हिम्मत की, वहीं बिल्कुल लेटा रह गया वैसे ही, और उठा नहीं। इसने गौर किया कि दरवाजे से बाहर कोई चलता हुआ मेरी कमरे की तरफ आ रहा है। अब जब वो इसके कमरे की तरफ आया है तो वो कमरे के करीब आके बिल्कुल रुक गया। तो इसने आंखें जब उठाई, उस कमरे के करीब देखा तो मालूम आपको पता उसने क्या देखा? उसने देखा कि बिल्कुल अंधेरा था ना, बाहर भी अंधेरा अंदर भी अंधेरा बिल्कुल। और उसने देखा, बस यही देखा कि कोई खड़ा हुआ बाहर, क्योंकि अंधेरा था, बाहर भी अंधेरा अंदर भी कमरे में अंधेरा, लाइट बंद थी, पर उसने यही देखा कि कोई खड़ा हुआ है। वो देख के शदीद डर गया। उसने देखा कि वो जो खड़ा हुआ था वो थोड़ी देर यहाँ देखा उसने और वो फिर दोबारा चला गया। जब उसे ये देखा है वो फौरन उसने अपना जो रात के लिए सामान उठाना था थोड़ा बहुत, मोबाइल उठाया उसने, थोड़े से कुछ उठाया सामान उसने, और घर से बाहर निकला और फौरन जो है अपने कोलीग के घर चला गया। और जब कोलीग के घर गया उसने कहा यार तुम्हें क्या हो गया, खैर है, क्या हुआ? उसने उसको सारा वाकया बताया। तो उसके कोलीग ने कहा कि यार तुम ये घर बेच दो। उसने कहा ठीक है। अगले दिन उसने क्या किया कि एक होटल बुक कर लिया 7 दिन के लिए कि भाई घर पता नहीं कब बिकता है। तो यही हुआ, 5-6 दिन लगे, वो घर बिक गया। तो अब वो आके होटल में जब 5-6 दिन रहा, उसके बाद उसने जब घर बिक गया तो उसने एक नई जगह देखी, वहाँ पे उसने घर खरीद लिया। तो सुनने में आया कि अब तक अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ कोई वाकया नहीं हुआ। तो ये थी मेरी आज की कहानी। तो अगर आपको मेरे साथ कोई कहानी शेयर करनी है तो उसका तरीका आप जान चुके हैं।
تو میں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اور تھینک یو فار لسننگ.